بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ خواتین و حضرات، آج دنیا بھر میں کرونا وائرس نامی بیماری نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ اس کی وجہ سے کہیں لوگ خوف میں مبتلا ہیں تو کہیں غریب 2 وقت کے کھانے کو ترس رہے۔ امریکہ جیسی ریاست میں مرنے والوں کی آخری رسومات ادا کرنے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا، اور اس وقت تک اس وبا سے 3 لاکھ کے قریب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس بیماری کے ختم ہونے کے نشانات کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے ویکسین، کیونکہ اس بیماری کو شکست دینے کا یہی ایک واحد ذریعہ ہے۔ اس لیے دنیا کی تمام لیبارٹریاں WHO سمیت اس بیماری کی ویکسین تیار کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی پہلی ویکسین کس نے اور کب ایجاد کی تھی؟ شاید ہماری نئی نسل ویکسین ایجاد کرنے والے شخص کو ایڈورڈ جینز کے نام سے یاد کرتی ہو، کہ جس نے 1796 میں چیچک یعنی اسمال پوکس کی ویکسین دریافت کی تھی۔ لیکن ناظرین، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے بیماریوں سے لڑنے والی ویکسین کو تیار کرنے کا کارنامہ ایک مسلمان سائنسدان حکیم ابوبکر محمد بن زکریہ الرازی نے 10ویں صدی عیسوی میں ہی سر انجام دے دیا تھا، اور انسائکلوپیڈیا آف برٹینیکا بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ محمد بن زکریہ الرازی 864 عیسوی میں ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک نامور مسلمان عالم، حکیم، فلسفی اور کیمیا دان تھے، اور طب کے میدان میں ان کے کارناموں کی بدولت ان کو جالنوس مسلم کا خطاب بھی دیا جاتا ہے۔ طب کی تاریخ میں ان کا نام یونانی طبیب بقراط کے بعد دوسرے نمبر پر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ زکریہ الرازی کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب الحاوی فی الطب آج بھی مغربی طالب علموں کے نصاب میں شامل ہے۔ رازی کے دور حیات میں ہی ایک بیماری بہت سرعت کے ساتھ دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی، اور اس بیماری کا خوف لوگوں پر اتنا حاوی تھا کہ دور حاضر میں کرونا وائرس کی وحشت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک لا علاج مرض تھا۔ دنیا کے طبیب مریض کے قریب جانے سے بھی گھبراتے تھے، اور اگر کوئی انسان اس بیماری کا شکار ہو جاتا تو اسے انسانی آبادی سے دور جنگلوں اور ویرانوں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، جہاں وہ بیچارہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا تھا۔ ایسے حالات میں ابوبکر الرازی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر چیچک اور خسرہ جیسی متعدد بیماریوں پر تحقیق کر کے ان کی اقسام اور میڈیسن پر مبنی ایک کتاب الجدری والحسبہ تحریر کی تھی، اور چیچک جیسے متعدی مرض کا سب سے پہلے ٹیکہ ویکسین دریافت کیا تھا، جس کی بدولت اس وقت چیچک اور خسرہ کے مریض مکمل صحت یاب ہونے لگ گئے تھے، اور بغداد اور عراق کے لوگ بیماری سے کراہتے ہوئے رازی کے کلینک پہ آتے تھے اور ہنستے اور مسکراتے ہوئے واپس جاتے تھے۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ اگر ویکسین دریافت کرنے والا انسان زکریہ الرازی ہے تو ہم اور ہماری نسل ایڈورڈ جینز کا نام کیوں لیتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محمد بن زکریہ الرازی صرف طبیب ہی نہیں بلکہ ایک فلسفی بھی تھا، اور اسی فلسفہ پر زکریہ الرازی نے ایک کتاب لکھی تھی جو بخارا کے امیر کے فلسفہ اور اس کی سوچ کے خلاف تھی، جس کی وجہ سے امیر بخارا نے حکم دیا کہ رازی کے سر کو اس کی کتاب سے اتنا مارا جائے کہ جب تک کتاب یا سر دونوں میں سے کوئی ایک چیز پھٹ نہ جائے مارنا ختم نہ کیا جائے۔ چنانچہ امیر بخارا کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔ رازی کو اسی کی لکھی ہوئی کتاب سے اتنا مارا گیا یہاں تک کہ کتاب پھٹ گئی، اور سر میں مسلسل چوٹیں لگنے کی وجہ سے رازی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور یوں رازی لوگوں سے الگ تھلگ ہو گیا، اور پھر چند دن کے بعد انتہائی کشمہ پرسی کے عالم میں اس دنیا سے چل بسا، اور پھر بعد ازاں اسی امیر کے حکم پر رازی کی تمام طب کے موضوع پر لکھی ہوئی کتابوں کو آگ لگا کر دریا برد کر دیا گیا، اور یوں اس کی دریافت کردہ ویکسین بھی گمنامی میں چلی گئی۔ اور پھر رازی کی موت کے 700 سال کے بعد یورپ میں ایڈورڈ جینز نامی شخص نے رازی کی ہی الجدری والحسبہ کی تحقیقات کو بنیاد بنا کر چیچک کا ٹیکہ ایجاد کیا، تو نپولین سمیت تمام غیر مسلم حکمرانوں نے اسے اپنا ہیرو قرار دے دیا۔ آج اس ویکسین کی وجہ سے دنیا چیچک جیسی موذی مرض سے محفوظ ہو چکی ہے، وہی ویکسین جو 10 صدیاں قبل رازی نے ایجاد کی تھی۔ مسلم حکمرانوں کی کم ظرفی
کی وجہ سے دنیا میں عام نہ ہو سکی۔ چنانچہ آج مسلم دنیا سائنس میں اتنی پیچھے رہ گئی، ہر بیماری کی ویکسین کے لیے ہم مغربی ممالک کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، کیونکہ جو قومیں اپنے محسنوں کے احسانات کو فراموش کر دیتی ہیں وہ یوں ہی در بدر پھرا کرتی ہیں اور لوگوں سے ٹھوکریں کھایا کرتی ہیں۔